اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معہ، معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔ اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ میرے محبوب، آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے۔ یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا۔ اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى، کہا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے،
اور خولا کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں۔ ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا۔ یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولا کا پتہ چلے، خولا کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، ہاں محلے کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی۔ طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، واپسی ہو، لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے نا۔ اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ، بیٹی تو حرام ہو گئی۔ بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے؟ جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، یہ بھوکے مریں گے۔ خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے۔ انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ایسا بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، بڑے بڑا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو۔ میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو ہم نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان
جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے دو خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا سنا کے بھی تھک گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے، کہ لکھو کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو، جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں 1.25 لاکھ 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا، کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا و، جس کی میں نے قسم اٹھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک،
جس کی گردن کو ذکر کیا، الی عنقک جس کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک جس کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقض ظہرک جس کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک جس کی چال کو قرآن میں بتایا، یمشی فی الاسواق جس کی رات کو قرآن میں بتایا، قم اللیل الا قلیلا جس کے دن کو قرآن میں بتایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر جس کی بول کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں وہ جس کو میں نے محمد کا، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے،
टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं आज से 27 साल पहले आया था, 500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे। मैं आज क्या देख रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूँ। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूँ, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें। रब्ब ज़ुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते, आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़खी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ